بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر. اور آج کے اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 2 میں ونٹر جرنی کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. دا فالوئنگ ٹیکسٹ کمز فرام دا ہاؤس بائی دا ڈیوینا ریٹن بائی یوگن فریزر. یہ ٹیکسٹ ایک کتاب جس کا نام ہاؤس بائی دا ڈیوینا ہے جو یوگن فریزر نے لکھا ہے. ہو ہیڈ اے رشین مدر، جس کی مدر رشین تھی، اینڈ اے اسکاٹش فادر، اور اس کے فادر اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے. ان دا فالوئنگ ٹیکسٹ شی ٹیلز دا اسٹوری آف اے ہارش اینڈ ڈیفیکلٹ جرنی میڈ بائی ہر گرینڈ مدر یینا اینڈ ہر گریٹ گرینڈ مدر ایٹ دا اینڈ آف دا 19th century. اور اسی اسٹوری میں وہ اپنی گرینڈ مدر یینا اور اپنی گریٹ گرینڈ مدر کی اس مشکل سفر کی داستان سناتی ہے جو انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں کیا تھا. دے ٹریولڈ اکراس رشیا، انہوں نے پوری رشیا کا سفر کیا. ان ونٹر، سردیوں میں. بائی ٹروکیا. ٹروکیا ایک رشین ورڈ ہے. یہ اس گاڑی کو کہتے ہیں جو برف کے اوپر چلتی ہے، جس میں مسافروں کو بٹھایا جاتا ہے اور اسی گاڑی کو 3 گھوڑوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے. اسے ٹروکیا کہتے ہیں. سلیج بیسیکلی گھوڑوں کی پیچھے جو ریڑھی باندھی جاتی ہے اور جن ریڑھی میں مسافروں کو سوار کیا جاتا ہے اسے سلیج کہتے ہیں. تو انہوں نے پورے رشیا کا سفر ٹروکیا کے ذریعے کیا اور اس سلیج میں، اس ریڑھی میں بیٹھ کر گھوڑوں کے ذریعے ریڑھی کو یا سلیج کو ہارسز کے ذریعے کھینچا گیا، گائیڈڈ بائی دیئر ڈرائیور اسٹیپن. اور اس ٹروکیا کا جو ڈرائیور تھا اس کا نام اسٹیپن تھا. ونٹر جرنی، پیراگراف 1. دا رشین از بورن ٹو اسنو اینڈ فراسٹ. رشین برف میں ہی پیدا ہوتے ہیں، مطلب یہ ان کے ہاں برف بہت زیادہ پڑتی ہے. اٹ از پارٹ آف ہز بینگ، یہ ان کے وجود کا، ان کے سراؤنڈنگ کا اور ان کے ماحول کا ایک حصہ ہوتا ہے. اسپیشلی ان دا نارتھ، خاص طور پر جو شمالی علاقے ہیں رشیا کے. بٹ ایون ٹو ہیم دیر از اے لمٹ آف انڈیورنس. حتیٰ کہ جو رشین ہے ان کی بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. انڈیورنس کا مطلب ہے برداشت. One day, the Trokya set off in a brilliant sunshine for a station a long way off. ایک دن یہ ٹروکیا چل پڑی جب موسم صاف تھا. for a station. اسٹیشن کا جو ماڈرن انگلش ہے اس میں مطلب ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب لوگ گھوڑوں کے ذریعے یا ہاتھیوں کے ذریعے یا اور جانوروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے تو سستانے کے لیے جب وہ کسی جگہ پہ رک جاتے تھے، کسی اسٹیشن پہ رک جاتے تھے، تو اسٹیشن وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ اپنے جانوروں کو بھی چارہ دے دیتے تھے، خوراک دے دیتے تھے، اور خود بھی تھوڑا سستانے کے لیے اسی جگہ پہ رک جاتے تھے. تو پیسنجرز جب وہ کسی جگہ پہ ریسٹ کرتے تھے اسی جگہ کو اسٹیشن. تو جب وہ روانہ ہوئے تو موسم جو تھا وہ بالکل کلیئر تھا. ایز دے ٹریولڈ، لیکن جو ہی وہ آگے گئے دا ٹیمپریچر بیگین ٹو ڈراپ. جو ٹیمپریچر تھا وہ نیچے گرنا شروع ہوا. until it fell to such a level that a crow frozen in the mid flight. اور یہ ٹیمپریچر اتنا گر گیا کہ ایک کوا جو تھا وہ اپنے فلائٹ کے دوران ہی ڈراپڈ لائک اے اسٹون فرام دا اسکائی، اوپر آسمان سے ایک پتھر کی طرح نیچے گر گیا. مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے کوا جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا اور اس کا خون منجمد ہو کے وہ نیچے پتھر کی طرح زمین کے اوپر گر گیا. That kind of frost was rare even in our parts. اس قسم کی سردی یا اس قسم کی برف کا پڑنا ہمارے علاقے میں بھی نایاب ہے.
ریئر کا مطلب ہے نایاب، شاذ و نادر. ایوری تھنگ بیکیم ویری اسٹل، ہر ایک چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے. دا ٹو ہوڈڈ فیگرز ان فرنٹ بیئرلی موڈ. ٹو ہوڈڈ فیگرز کا مطلب ہے جو ان کی گرینڈ مدر تھی اور گریٹ گرینڈ مدر، جنہوں نے پہنا ہوا تھا اس سے، برف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وہ دونوں جو فگرز تھی وہ بیئرلی مین بمشکل وہ حرکت کرتی تھی. نو ون اسپوک، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا. اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو بریتھ، اور کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. نوسٹرلز اینڈ آئی لیڈز کیپٹ اسٹیکنگ اینڈ بریتھ ٹرن ٹو آئس آن دا شالز پلڈ اوور دیئر فیسز. تو جانوروں کے جو نتنے ہوتے تھے، نوسٹرلز اوپننگز آف دا نوز، نوسٹرلز نتنے، اینڈ آئی لیڈس، اور آئی لیڈس کہتے ہیں جو پلکیں ہیں. تو جانوروں کے نتنے اور پلکیں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی رہتی تھی. اینڈ بریتھ ٹرن ٹو آئس، اور جب وہ سانس باہر نکالتے تھے، تو وہ برف بن جاتی تھی. آن دا شالز پلڈ اوور دیئر فیسز اینڈ بریتھ ٹرن ٹو آئس آن دا شالز پلڈ اوور دیئر فیسز. Nostrils and eyelids kept sticking and breath turned to ice on the shawls pulled over their faces. ان کے نتنے اور پلکیں آپس میں چمٹی رہی، اور جب بھی وہ سانسیں باہر نکالتے تھے تو وہ سانسیں ان کے شال کے اوپر جس سے انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا، ان کے اوپر وہ برف بن جاتی تھی. The two women clung to each other for warmth. یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی رہی warmth، ہیٹ کے لیے، حرارت کے لیے. A thick frost like a shroud came down. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی مقدار میں برف جو تھی وہ اوپر سے آئی. like a shroud. shroud بیسیکلی اس کا لفظی مطلب ہے کفن. کفن میں ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اس برف نے ان کو چھپایا، ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. enveloping them all، ان سب کو چھپایا. and obscuring the sign post، اور جو سائن پوسٹس تھے وہ مدھم دکھائی دینے لگے. obscure کا مطلب ہے دھندلا، مدھم. only Stephen's intuition kept them on the road. صرف اسٹیپن کا جو انٹیوشن کہتے ہیں، انٹیوشن کا مطلب ہے ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی تھنکنگ. پیراگراف نمبر 2. The horses also were suffering. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بہت زیادہ تکلیف تھی ٹھنڈ کی وجہ سے. snorting and throwing their heads، اور وہ جب سانس لیتے تھے تو بڑا زور لگاتے تھے. ویسے سنوٹ کا لفظی مطلب ہے خراٹے لینا، تو وہ جب سانس لیتے تھے تو وہ خراٹے لیتے تھے. اینڈ throwing their heads، اور اپنے سروں کو پھینکتے تھے ادھر ادھر، رائٹ لیفٹ. they were fighting for breath، وہ سانس لینے کے لیے بڑی سخت جدوجہد کر رہے تھے. Stephen was forced to climb down and clear their nostrils. Stephen was forced to climb down and clear their nostrils of ice. Stephen جو تھا وہ زبردستی نیچے اتر جاتا تھا اور ان کے نتنوں کو صاف کرتا تھا. ان کے نتنوں سے برف جو تھا وہ ان کے نتنوں سے برف پھینک دیتا تھا. ان کی جو اوپننگز تھی ان کو کلیئر کرتا تھا. The intense cold can dull the mind, and just as they were reaching the dangerous stage، شدید سردی کی وجہ سے انسان کا ذہن جو تھا وہ سن ہو جاتا تھا، اور جو ہی وہ آگے گئے اور بڑے خطرناک سٹیج کی طرف، اور جو ہی وہ آگے گئے اور جو ایک خطرناک مرحلہ تھا ان کی طرف وہ جب پہنچے. when a somnolent indifference to their fate was setting in. somnolent کا مطلب ہے ڈراؤزی، سلیپی. انڈیفرنس کا مطلب ہے
لفظی مطلب ہے لاپرواہی. وہ ایک خوابیدہ انداز میں اور لاپرواہ انداز میں وہ آگے اپنی فیٹ کی طرف، اپنی قسمت کی طرف، اپنی مقدر کی طرف بڑھتے رہے. دا ڈارک ماس آف دا اسٹیشن کیم آؤٹ آف دا مسٹ. اور پھر دھند میں وہ جو اسٹیشن تھا ان کو دکھائی دینے لگا. مسٹ کہتے ہیں دھند کو. It was impossible to thaw out the food frozen into a solid mass quickly. تو یہ ناممکن تھا کہ وہ تھا آؤٹ کا مطلب ہے میلٹ کرنا، ابالنا، بوائل کرنا. تو یہ ناممکن تھا کہ وہ جو خوراک فریز ہو گئی تھی، منجمد ہو گئی تھی، اس کو گرم کر کے اس کو تو یہ ناممکن تھا کہ وہ جو خوراک فریز ہو گئی تھی، منجمد ہو گئی تھی، اس کو میلٹ کیا جا سکے. into a solid mass quickly, تیزی سے. but the woman in the post house brought a big earthenware. لیکن وہ عورت جو تھی پوسٹ ہاؤس میں، وہ اپنے ساتھ ایک مٹی کا برتن لے کے آئی تھی. ارتن ویئر پوٹ کا مطلب ہے مٹی کا برتن. آف بیک ویٹ، یہ ایک قسم کی اناج ہے چاول کی طرح. تو اس اناج کی کوئی ڈش جو تھی وہ اس برتن میں پڑی ہوئی تھی. اینڈ وارم ملک، اور اس کے ساتھ گرم دودھ بھی تھا. آؤٹ آف دا اسٹو، انہوں نے اسٹو سے، چولہے سے ہٹایا. شی پلیسڈ a boiling simmer and a newly baked loaf of black bread on the table. تو اس نے ایک چلتے ہوئے سیمور کہتے ہیں چولہے کو، رشین ورڈ ہے یہ. تو اس نے جلتے ہوئے چولہے کے اوپر وہ برتن رکھا، اور اس کے اوپر روٹی کی لوف کہتے ہیں ایک چپاتی کو. روٹی کا ایک چپاتی جو تھا اس اناج کا، جو بکویٹ جسے کہتے ہیں، اس کی ایک چپاتی بنائی اور انہوں نے اس کے اوپر رکھ دیا. دا پوسٹ ہاؤس بوسٹڈ گورنتیزا. تو اس پوسٹ ہاؤس میں ایک گورنتیزا تھا، ایک قسم کی بلڈنگ تھی. بیڈ روم سیٹنگ روم، جس میں بیڈ روم اور سیٹنگ روم بھی تھا. ریزروڈ اونلی فار اسپیشل گیسٹس، اور خاص قسم کے مہمانوں کے لیے اس بلڈنگ کو ریزرو رکھا گیا تھا. اینڈ ریئرلی یوزڈ بائی اے فیملی، اور فیملی جو تھی وہ بڑی کم اس بلڈنگ کو یوز کرتی تھی. اٹ واز کلین اینڈ ہمبلی فرنشڈ. یہ بڑا صاف ستھرا اور ویل فرنشڈ بلڈنگ تھا. دیر واز این آئیکن ہینگنگ ان اے کارنر. تو ایک آئیکن جو تھی وہ کارنر میں ہینگ تھی، جس کا وہ لیمپیڈا کہتے ہیں. لیمپیڈا از آلسو رشین ورڈ، اٹ مینس لیمپ. لیمپیڈا کا مطلب ہے لیمپ. دا اسمال پرپیچول لائٹ، چھوٹی چھوٹی جو ننھی بتیاں تھی وہ جل رہی تھی. اینڈ فرنٹ آف اٹ، اس کے سامنے. آن دا پینٹڈ فلور واز اے ہینڈ میڈ رگ. پینٹڈ فرش کے اوپر ایک ہاتھ کا بنا ہوا قلین کا ٹکڑا تھا. بٹ پرائڈ آف پلیس واز گیون ٹو اے لارج بیڈ piled high with feathers mattress and a pyramid of pillows. لیکن اس عمارت کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں ایک بہت بڑا بیڈ تھا، اور اس بیڈ کو اوپر لگایا گیا تھا، جس میں فیدرز والے میٹرس اس کے اوپر ڈالا گیا تھا، اور اس میٹرس کے اوپر پیلوز جو تھے وہ رکھے گئے تھے. ایگزاسٹڈ بائی دیئر آرڈیل. آرڈیل کہتے ہیں مشکل سفر کو، تکلیف دہ سفر کو. تو اپنے مشکل سفر سے وہ بہت زیادہ تکے ہوئے تھے. ایگزاسٹڈ کا مطلب ہے تکے ہوئے. یینا اینڈ ہر مدر ڈریگڈ آف دیئر ہیوی شوبرز اینڈ فیلٹ بوٹس اینڈ اسکریمبلنگ اپ دا اسمال اسٹیپس بیسائڈ دا بیڈ. یینا اور اس کی مدر جو تھی وہ بڑے ہیوی، بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ اس بیڈ کی طرف گئی. فیل انٹو دا ڈیپتھ آف وارم سافٹنیس اینڈ سویٹ اوبلیوین. اور وہ اس گرم بیڈ میں پڑ گئی، چونکہ وہ تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی. اور اوبلیوین ویسے کہتے ہیں
اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہونا، اور وہ اس گرم بیڈ میں سو گئی اور اپنے ارد گرد کے جو موسم کے حالات تھے وہ بالکل وہ بھول گئیں۔ پیراگراف نمبر 4، ڈیورنگ دا ارلی آورز آف دا مارننگ، صبح سویرے a wild blizzard followed the frost۔ بلیزرڈ کہتے ہیں سنو اسٹارم، برف کی آندھی، تو برف میں آندھی چلنی شروع ہوئی۔ اٹ واز امپاسبل ٹو گو آن، یہ ناممکن تھا کہ وہ وہاں سے آگے جائیں۔ فار 3 days ٹارمنٹڈ بائی اینگزائٹی، 3 دنوں تک وہ بڑی ذہنی مصیبت میں، ذہنی اذیت میں مبتلا رہی۔ انگزائٹی کا مطلب ہے بے چینی۔ 3 دنوں تک وہ ذہنی بے چینی میں مبتلا رہے۔ They remained stranded in the post house۔ Strand means محصور ہونا، بند ہونا، تو 3 دنوں تک وہ اس پوسٹ ہاؤس میں بند تھے۔ بٹ آن دا 4th day the weather cleared، چوتھے دن جب موسم صاف ہوا، the Trokya went off again، ٹروکیا جب دوبارہ روانہ ہو گئی۔ the horse struggling through deep snow drifts، اور گھوڑے جو تھے وہ زور لگا رہے تھے، مشقت کر رہے تھے کہ وہ سنو ڈرفٹ کہتے ہیں برف کے ٹیلے۔ جب آندھی چلتی ہے تو وہ برف کو، جب آندھیاں چلتی ہے تو یہ آندھی برف کے مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے ٹیلے بنا دیتے ہیں، تو یہ گھوڑے برف کی ٹیلوں سے زور لگاتے ہوئے آگے کی طرف حرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ on to the next post house، اگلے پوسٹ ہاؤس کی طرف۔ the weather continued to improve، پھر اس کے بعد موسم جو تھا وہ بھی بہتر ہونے لگا۔ there were clear nights and the frost was bearable، راتیں جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، راتیں جو تھی وہ کلیئر ہونے لگی، اور جو برف تھی وہ بھی برداشت کے قابل ہو گیا۔ one evening the Trokya set off for a village، تو ایک شام ٹروکیا ایک دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی، دیٹ واز نیئر بائی، جو قریبی تھا، اینڈ بوسٹڈ بیٹر کنڈیشنز، اور موسم کے اعتبار سے وہ اچھے حالت میں تھا۔ دین موسٹ اسٹیشنز، بہت سارے اسٹیشن سے۔ اٹ واز پیسفل اسٹاری نائٹ، یہ بڑی پرسکون رات تھی۔ دا فریش اسٹرڈی ہارسز، اور وہ گھوڑے جو تازہ تھے، اور اسٹرڈی کا مطلب ہے طاقتور، چاق و چوبند، تو تازہ اور جو مضبوط گھوڑے تھے وہ انتہائی چستی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ along the moonlight path، رات کو چاند کی روشنی میں۔ when suddenly for no apparent reason they bolted at great speed، جب اچانک بغیر کسی وجہ کے بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ در ہیٹس، وال کی، ہولڈ آن، دیر آر والز، اسٹیفن کالڈ آؤٹ، اسٹیفن نے کہا کہ رکو، وولف ہے، وولف۔ دا ہارسز ہیڈ سینسڈ بیفور دا پیسنجر دیٹ دیر ور والز نیئر بائی، تو گھوڑے چونکہ انتہائی سمجھدار جانور ہے، تو انہیں پیسنجر سے پہلے کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ یہ والوز جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ none were seen at first but as they peered into the darkness they saw the small green lights of the eye weaving through the trees and moving in the same direction on the sledge۔ پہلے تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن جو ہی انہوں نے غور سے دیکھا، پیئرڈ کا مطلب ہے غور سے دیکھنا، جو ہی انہوں نے غور سے دیکھا اندھیرے میں، تو ان کو وہ چھوٹی سی ننھی سی گرین لائٹس جو تھی وہ نظر آنے لگی، weaving through the trees and moving in the same directions، اور وہ اسی ڈائریکشنز میں جا رہی تھی جس ڈائریکشن میں یہ ان کی جو سلیج تھی وہ جا رہی تھی۔ Yina's mother used prayer to ward off all evils، ینا کی مدر نے دعائیں کی کہ وہ جتنی بھی خطرے ہیں ان کو، وارڈ آف کا مطلب ہے ختم ہونا، سارے خطرے جو ہیں ان کے راستے سے کلیئر ہو جائیں، ختم ہو جائے۔ The horses maddened by fear،
لیکن گھوڑے جو تھے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. فلو آؤٹ آف دا کنٹرول, وہ ان کے کنٹرول سے باہر چلی گئی. اینڈ ریسٹ آن, اور وہ دوڑتی رہی. دا ٹروکیا بمپڈ اینڈ سویپٹ اور دا فروزن رٹس. ٹروکیا جو تھا وہ بمپنگ کرتا ہوا, بمپ کا مطلب ہے جھٹکے کھاتا ہوا حرکت کرنا. اینڈ سویڈ حرکت کو کہتے ہیں, موومنٹ. اور وہ جو فروزن رٹس تھی, رٹس کہتے ہیں رستے, فروزن رستوں کے اوپر وہ حرکت کرتا ہوا, بمپنگ کرتا ہوا ان کے پیچھے گیا. فروزن رٹس کے اوپر بمپنگ کرتا ہوا, حرکت کرتا ہوا چلتا گیا. ایٹ اینی مومنٹ, کسی بھی وقت, ایٹ کو ٹرن اوور اینڈ دے وڈ بی تھرون آؤٹ اینڈ پرہیپس کلڈ. کسی بھی لمحے, کسی بھی وقت یہ جو تھا ان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا اور شاید وہ مر بھی سکتے تھے. There was the added fear that the wolves, تو خطرہ کس چیز سے تھا ان کو؟ خطرہ ان کو wolves سے تھا. There was the added fear that the wolves would run to where the road. تو ان کے ساتھ ایک اضافی خطرہ یہ بھی تھا کہ یہ wolves اسی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ یہ روڈ اور فارسٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اینڈ کٹ دیم آف فرام دا ولیج, اور وہ ان کو گاؤں سے سیپریٹ کر دیں گے, کٹ کر دیں گے. دین ان دا ڈپ آف دا روڈ, پھر وہ سڑک کی گہرائی میں, دیر کیم ان ٹو ویو دا رو آف اورنج لائٹس, پھر ان کو سڑک کی گہرائی میں کاٹیجز کی جو اورنج لائٹس تھی وہ دکھائی دینے لگی. دیر دا ولیجرز ہیڈ ہارڈ دا ارجنٹ رنگنگ آف دا بیلز, تو وہاں پہ گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے ٹروکیا کے اوپر جو گھنٹیاں ہوتی ہے ان کے بجنے کی آوازیں جب سنی ہے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی ایمرجنسی ہے. تو اسی ارجنٹ سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ سارے ادھر سے باہر نکل آئے تھے. A loud chorus of dogs barking and howling, اور بڑے زوردار انداز سے کتے جو تھے وہ بھی بونک رہے تھے. Shattered the stillness of the night, اور کتوں کی بونکنے کی وجہ سے رات جو تھی پرسکون رات, وہ اس کی خاموشی جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. The Trokya rushed through the open gates of the Trokya اسٹیشن کے گیٹس جو کھلے تھے اس کے ذریعے بڑی تیزی سے اندر گئی. اینڈ stopped inside the safety of its wall, اور پوسٹ ہاؤس کے دیوار کے اندر بحفاظت رک گئی. The horses stood trembling in the clouds of the steam, اور گھوڑے جو تھے وہ کانپتے ہوئے, trembling کا مطلب ہے کانپنا, اور گھوڑے کانپتے ہوئے وہاں پہ رکے. foam dropping from their mouths, اور ان کے منہ سے جاگ جو تھا وہ گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. فوم کا مطلب ہے جاگ. سو دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری دا ونٹر جرنی. آئی ہوپ you liked the video. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it. Thanks for watching the video.